تم میں سے کوئی بھی قوم دوسری قوم کے مردوں کا مذاق نہ اڑائے۔ کتنا پیارا انداز، دنیا جہان کے سارے ذائقے یہاں کا ختم ہو جائیں، مالک کا اتنا پیارا اور میٹھا قول، کتنا پیارا لہجہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے امتیوں کو ان کی ذات پات حسب نسب کے اعتبار سے ارشاد نہیں فرمایا، مخاطب نہیں ہوا، بلکہ مطلقاً نیوٹرل ہو کر مالک نے سب کے لیے حکم دیا ہے، اے ایمان والو، جس نے کلمہ محمدی پڑھا ہے، اس میں کوئی ذات کے اعتبار سے عالی مرتبت ہے تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے۔ اگر کوئی ذات کے اعتبار سے نچلی ذات والا ہے، یہ قرآن کی آیت اس کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی امیر ہے تو اس کے لیے بھی یہی آیت ہے، اگر کوئی غریب ہے تو اس کے لیے بھی یہی آیت موجود ہے۔ اگر کوئی رنگ کے اعتبار سے سفید ہے اس کے لیے بھی یہی آیت ہے، اگر کوئی کالے رنگ والا ہے اس کے لیے بھی یہی آیت ہے۔ حکم کیا ہے؟ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، تم میں سے کوئی بھی مرد دوسری قوم کے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیدل حج کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے تو چلتے چلتے آگے چٹیل میدان آ گیا، بالکل کھلا میدان تھا، کہیں رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ تو بڑی دور سے دیکھا تو ایک بڑھیا کا مکان تھا، ایک کمرہ تھا اور ساتھ میں چھوٹا سا صحن تھا۔ تو بڑھیا نے دروازے سے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہے اور بڑا نورانی چہرہ ہے، اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ بیٹا گیا، بلا کے لے آیا۔ تو کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں عبداللہ ابن عمر ہوں، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں۔ کہا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا آج رات ہمارے پاس آپ قیام فرما لیں تو صبح یہاں سے روانہ ہو جائیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو قبول کر لیا اور رات وہاں قیام کر لیا۔ رات کو سوئے، اس بڑھیا ماں نے خدمت کی، کھانے کے لیے پیش کیا، آپ کی مہمان نوازی کی۔ رات کو جب سوئے تو مشکیزہ مشکیزہ کی صدائیں آنے لگی۔ رات کا آخری پہر ہے، گھبرا کے اٹھے، جیسے کوئی شخص درہ مارتا ہے، کوئی چوٹ لگاتا ہے تو شخص آگے سے روتا ہے، ہائے مشکیزہ، کدھر ہے میرا مشکیزہ، کہاں ہے میرا مشکیزہ؟ ایک ایسی آواز آتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کمرے سے باہر نکلتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی بندہ ہی نہیں، پتہ نہیں آواز کہاں سے آ رہی، بس آواز آتی ہے، ہائے مشکیزہ، کہاں ہے میرا مشکیزہ، میرا مشکیزہ کہاں گیا؟ ایسی ایسی صدا آتی ہے اور درہ لگنے کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ ساری رات یہ آوازیں سنتے رہے، سکون سے سو نہ پائے۔ صبح اٹھے، نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد بڑھیا کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا بڑھیا ماں رات کو میں سو نہیں پایا۔ بڑھیا ماں سمجھ گئی، کہنے لگی تمہیں رات کو مشکیزہ مشکیزہ کی صدائیں آتی رہی ہوں گی؟ کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، مشکیزہ مشکیزہ، کہاں ہے میرا مشکیزہ؟ ایسی صدائیں میں ساری رات سنتا رہا، میں چین سے سو نہیں پایا، اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کس کو عذاب ہو رہا ہے۔ کہا میں تمہیں بتاتی ہوں یہ مشکیزہ کی آوازیں کیا ہیں، اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے۔ کہا جس کمرے میں آپ آرام کر رہے تھے اس کمرے کے پیچھے میرے شوہر کی قبر ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ایک کہیں دور سے چلنے والا ایک شخص آیا تھا اور وہ دوڑتا ہوا آیا، اس کے پیچھے کوئی لگا تھا یا جو بھی تھا، دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر پانی طلب کیا تھا۔ اس نے کہا تھا مجھے پانی دے دو میں مر جاؤں گا، اس کی جان نکلنے والی تھی۔ تو میرے شوہر نے اشارہ کیا تھا کہ وہ مشکیزہ پڑا ہے، جا کے پانی پی لو۔ وہ شخص مرنے کے قریب تھا، میرے شوہر نے اس کے ساتھ مذاق کیا۔ جب وہ اس مشکیزے کے پاس گیا تو جا کر اس کو جب کھولا تو اس کے اندر پانی نہیں تھا، اور مشکیزے کے پاس ہی وہ بلک بلک کے اس نے اپنی جان دے دی، وہ مر گیا۔ اب وہ جب سے مرا ہے اس کے کچھ دنوں کے بعد میرا شوہر بھی دنیا سے چلا گیا۔ آج یہ وقت ہے، اس کو عرصہ بیت چکا ہے قبر میں، اس کو اللہ کی طرف سے ایک عذاب دیا جا رہا ہے کہ تو نے میرے محبوب کے امتی کے ساتھ انہیں مذاق کیا تھا، اب میں تجھے درے لگا لگا کر تجھے اس مشکیزے کی تمہیں سزائیں دوں گا۔ یہ جو تم سزائیں سنتے رہے، تم آوازیں سنتے رہے، یہ قبر بے فرشتہ سزائیں دے رہا ہے کہ اس نے فلاں شخص کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ تو مذاق کرنا یہ حرام ہے،
ایک اور قصہ بھی سن لیجئے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی سو رہے تھے اور غزوہ کا وہ میدان تھا، تو صحابی نے ایک مذاق کیا اور رسی لے کر اس صحابی کے اوپر پھینک دی. تو مشہور یہ کیا کہ شاید یہ سانپ ہے. اب وہ صحابی سو رہے تھے، ایک دم سے اٹھ گئے ڈر کے کہ ہائے سانپ، ہائے سانپ. لیکن وہ سانپ تو نہیں تھا، وہ رسی تھی. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابی تو نے کیا کیا؟ کہا حضور میں نے اس کے ساتھ مذاق کیا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ مذاق کرنا یہ حرام ہے. آج میں اور آپ سب ذرا سوچیں تو صحیح، ہم کس قدر مذاق اڑاتے ہیں. اگر کوئی رنگ کے اعتبار سے کالا ہے، اس کو کالا ہونے کے اعتبار سے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اگر کوئی ذات کے اعتبار سے کم ذات والا ہے، اسے ہم کمی، نکما اور اپاہج اور لنگڑا لولا سمجھتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یار تیری کیا اوقات ہے، تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، تیری کیا اوقات، میں تو جناب مالک مقام ہوں، تیری کیا اوقات ہے، تو کرایہ دار ہے. میں تو جناب سفید رنگ والا ہوں، تیری کیا اوقات ہے، تو کالے رنگ والا ہے. آج ہمارا معاشرہ یہ ہے.